الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہ میں نے مشت نمونہ از خروارے جسے کہتے ہیں فارسی کہاوت میں، اس کے مطابق یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھی، اس سے آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں صبر کا کیا مقام ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے؟ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا، نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے، نہ کوئی تکلیف بددل کر سکے، نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے، ان دونوں چیزوں سے کوئی تاثر لیے بغیر۔ دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ایک تشدد، تکلیف، ایذاء، ایک لالچ، ٹیمپٹیشن، کسی بھی طرح کی کوئی رشوت۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا ہے، یہ میری منزل ہے، ادھر مجھے جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ صبر ہے۔ اب میں اصل میں صبر کے مختلف مراحل کو، میں نے جو کل 3 منزلہ عمارت آپ کے سامنے رکھی تھی، اسی کے حوالے سے بیان کروں گا، تاکہ وہ جو ایک نقشہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہن نشین کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کل کہ جہاد کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے، آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے گے۔ وہ گویا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے، وہ بات سامنے ہو تو ہر چیز جو ہے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے سورۃ العصر میں جو لفظ تواسی آیا ہے، یہ آپ سوچتے ہوں گے کبھی تواصو کہتے ہیں، کبھی تواسی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں کے ایک لوکل عربی اخبار نے اس پر کچھ مذاق بھی اڑایا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے جو اعلان کے لیے جو پروگرام شائع کیا اور جو ہینڈ بلز لگائے، اس میں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر لکھ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے، اس سے اونچا کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس سے بھی تو شناسائی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے کس قدر غلط عنوان انہوں نے دیے ہیں۔ تو واقعہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں اردو دان لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعویٰ کہاں ہے ان کا کہ وہ عربی کے سب جو بھی یہاں کے کارکن ہیں انہیں تو کوئی عربی دانی کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ تواصو ورب ہے، فعل ہے، فعل ماضی، تواسی مصدر ہے، جیسے کھانا مصدر ہے، کھایا یہ فعل ہے، تو یہ تو گویا کہ مصدر سے فعل بنتے۔ آنا مصدر ہے، آیا یہ فعل ہے، آئے گا یہ فعل مستقبل ہے، آتا ہے یہ فعل حال ہے۔ تو تواصو فعل ماضی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، اس سے جو مصدر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواسی۔ اور میں نے بات ایک عرض کی تھی اس روز کہ ہم تواسی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے،
عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں. ایک ہی لفظ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں، تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں. علم سے اعلام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، استعلام بھی ہے. اب یہ چار تو ہو گئے. ان میں باریک سا فرق ہوتا چلا جاتا ہے. اعلام کسی کو کچھ بتانا، تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہیمر کرنا، بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ فارغ، بس بتا دیا. تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، بار بار بتا کر، بتکرار و اعادہ. اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر، یہ تعلیم ہے. تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا؟ سکھانا. اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتانا. تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا. تعلم کے معنی سیکھنا، استعلام کے بارے میں دریافت کرنا. استعلام آپ کے معلوم ہوگا، مکتب الاستعلام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے، وہ مکتب الاستعلام. جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے، معلومات مہیا کی جا سکے. اس میں نوٹ کیجئے کہ اوصا یوسی عیسا ان باب افعال ہے وصیت کرنا، وصا یوسی توصیت باب تفعیل ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا، بتانا. باب تفاعل میں تواسی جب آئے گا، اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے. ایک مبالغہ، بہت زور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، یہ میں نے اس کو درس کیا تھا کہ وہ بڑے اہتمام سے، بڑے زور شور سے، بڑے شد و مد سے، اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں. تواصوا بالحق. دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کرنا. آپ مجھے وصیت کریں، میں آپ کو وصیت کروں. آپ مجھے تلقین کریں صبر کی، میں آپ کو تلقین کروں صبر کی. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے ایک جماعت ضروری ہے. وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہی ہے. اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے. کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے، کبھی آپ پر کوئی پشمردگی طاری ہو گئی، اضمحلال آ گیا، کچھ قوت ارادی ڈھیلی پڑ گئی. تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بڑھائے گا. آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں گے. لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں گے. جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا، کسی اور نے آپ کو سہارا دیا. کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے. کبھی اسے کوئی دقت ہے، آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں. تو جماعتی زندگی ایسے ہے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا، سیلاب بہا کر لے جائے گا. لیکن اگر 15-20 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں جس کو کہ کہا گیا، حضور نے اس کو یوں سمجھایا، ید اللہ علی الجماعہ. دیکھو اللہ